السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچان کر اسے قبول کرنے کی اور اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں جھوٹ کو، کذب کو، طاغوت کو، باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کرنے اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پچھلے کچھ جمعوں سے ایسی گفتگو چل رہی ہے، اس کو درس یا بیان تو کیا کہیں گے، ظاہر ہے جو اس وقت کے ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کا مختلف انداز میں تجزیہ اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیسے ان تمام معاملات کو ہم ایڈریس کریں۔ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، چاہے مہنگائی کا دیو ہے کہ جو اب ہمارے سروں پر مسلط ہے، ایک عام آدمی پریشان ہے، چاہے وہ لامذہبیت کا طوفان یا سیلاب ہے کہ جو ہر درد مند انسان کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے، چاہے وہ تہذیب جو ہماری اب تقریباً دفن ہونے کے قریب ہے، اس کا دکھ یا افسوس، یعنی کس کس شے کو ہم اس وقت سوچیں اور آنے والے خطرات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ عرض جو ہے وہ اس سارے معاملے میں وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عافیت، اطمینان، سکون دین میں ہے۔ دین میں اگر دین ہے زندگی میں تو عافیت ہے، رحمت ہے، سکون ہے۔ پیٹ خالی ہوگا لیکن سکون کی دولت ہوگی۔ اور دین اگر نہیں ہے زندگی کے اندر تو یقین کریں کہ آخرت تو چلیں اپنی جگہ ہے، میں نے شروع سے جو بات عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اصل تو آخرت ہے، لیکن ابھی ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ صرف آخرت ہی نہیں ہے دین کے اندر جو ہمیں سیف ہو رہی ہے، یہ دنیا بھی ہماری اسی دین میں ہے جو محفوظ ہے۔ دنیا کی خوشی بھی اسی دین میں ہے، اور دین نہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت تو برباد ہو گئی اور دنیا بھی برباد ہے۔ یعنی پیٹ تو بھرا ہوگا لیکن بھوک ختم نہیں ہوگی، یہ ہے اس وقت ہماری صورتحال۔ پیٹ بھرا ہے لیکن بھوک ختم نہیں۔ اللہ کے غضب کی مختلف شکلیں ہیں نا انسان کے اوپر، اس میں سے ایک شکل یہ ہے اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خواہش پوری نہیں ہو رہی، تمنا پوری نہیں ہو رہی، حسرتیں پوری نہیں ہو رہی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ بہرحال جی، اس سارے معاملے میں آج انشاءاللہ جو ہماری یہ بات چل رہی ہے، اس میں آج کے دور کا ایک بہت بڑا جو دجال یا اس باطل نظام کا اہم ترین معاون، سپورٹر، جس نے وہ کام جو شاید ایک صدی میں ہوتا تھا، جس بگاڑ کو لانے کے لیے، کسی بنی بنائی شے کو گرانے یا اسے برباد کرنے کے لیے جس کے لیے کچھ صدی چاہیے ہوتی تھی، اب وہ کام سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہتھیار، وہ خطرناک ترین وہ شے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا موبائل فون ہے۔ جس موبائل فون نے ہماری تنہائی ہم سے چھین لی، ہمارا سکون، ہمارا اعتماد ہم سے چھین لیا، ہمارا علم ہم سے چھین لیا، ہماری روح ہم سے چھین لی۔ بچپن میں ایک کہانی ہم پڑھتے تھے کہ ایک جادوگر ہے کہ جس کی جان ایک طوطے میں ہے، اگر اس طوطے کا گلا دبا دو تو وہ جادوگر مر جائے گا۔ بچپن کی کہانیاں پڑھتے تھے، سنتے تھے، پرانے زمانے کی۔ آج وہ سچ ہو گیا، وہ جادوگر معاذ اللہ وہ ہم سب ہیں
اور وہ طوطا وہ ہمارا موبائل ہے جس میں ہماری جان ہے. آج ہمارا سب سے بڑا غم گسار، ہمدرد، جان سے پیارا، ہمیں جاننے والا، ہماری خاطر سب کچھ ہمارے سامنے پریزنٹ کرنے والا، پیش کرنے والا، جو ایک شوہر کو اس کی بیوی سے زیادہ جانتا ہے، ایک بیوی کو اس کے شوہر سے زیادہ جانتا ہے، ایک باپ کو اس کی اولاد اور اولاد کو اس کے باپ یا ماں سے زیادہ جانتا ہے. ایک باپ کو نہیں پتا میرے بچے کے اس وقت کیا مسائل ہیں، اس کے موبائل فون کو پتا ہے. ایک ایک شخص کا ڈیٹا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فری میں دے دیا ہمیں، فری کچھ نہیں ہوتا، فری کچھ نہیں ہوتا. ہم سے انہوں نے ہمارا وقت لیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے ہمارا ڈیٹا ہم سے لیا ہے. ایک انسان کی پسند اور ناپسند یہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا. میں کیا پسند کرتا ہوں، کیا ناپسند کرتا ہوں، کس شے کی طرف میرا رجحان ہے. اپنے موبائل کی اسکرین پر جب میں اسکرول کر رہا ہوتا ہوں اوپر 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 اوپر، کہاں جا کر ایک دم رکتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے، کس شے کو میں واپس دوبارہ نیچے لے کر آتا ہوں، کس پوسٹ کو، کس ویڈیو کو میں کتنا سیکنڈ لگا کر پڑھ رہا ہوں. یہ سارا ڈیٹا، میری پرسنالٹی، میری انڈیویجوالٹی، میرے وہ راز. دیکھیے اللہ نے تو اس دنیا میں حجت قائم کی ہے نا انسان کے اوپر مختلف انداز میں. جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اور وہ ذرے کے برابر بھی کوئی شے ہے کہ جس کو اللہ لے آئے گا. تو انسان نے تو اس کی اللہ کے اذن سے یہ حجت، وہ ذرہ ہے نا، آپ اس موبائل اسکرین پر ایسے ایسے کرتے کرتے ایک دم رکے، ٹھٹکے، چونکے 2-3 سیکنڈ کے لیے، پھر آپ نے آگے بڑھا دیا. یہ نوٹ ہو گیا، یہ نوٹ ہو گیا. اس پورے سیٹ اپ میں یہ موجود ہے، سافٹ ویئر میں، اس کی پروگرامنگ میں. اب اس کے بعد اس نے پکڑ لیا آپ کو، اچھا بیٹا یہاں رکتے ہو، یہاں ٹھٹکتے ہو، آؤ. اب وہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ چیزیں دے گا. اس سے آگے بڑھ کر ہماری پرائیویٹ کنورسیشنز، جس کو سننے کا ہم خود اس کو اجازت دیتے ہیں. موبائل فون پر جب آپ فیس بک کو انسٹال کرتے ہیں، اپنی آئی ڈی بناتے ہیں، تو وہ آپ سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اوکے کرواتا ہے. ہمیں تو کیا توفیق ہوگی وہ ساری چیز، اور لکھا بھی اس طرح جاتا ہے کہ کوئی بھی اس کو پڑھے گا نہیں. وہ باریک باریک تو لمبا چوڑا، اس میں وہ 1-2 کام کی چیزیں ہوتی ہیں، باقی سب ایویں ہی ہوتا ہے. وہاں ہم نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں اپنا کام جاری رکھے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ موبائل آپ کا رکھا ہے اور اس پر ابھی کوئی چیز اسکرین پر آن نہیں ہے، آپ کے کمرے میں، آپ کی جیب میں، آپ کے برابر میں، کہیں پر بھی، اور آپ نے اس کو، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی بات وہ سن نہیں سکتا، ریکارڈ نہیں کر سکتا. اس نے آپ سے اجازت لے لی ہے، اب وہ آپ کی باتیں سن رہا ہے، انہیں ریکارڈ کر رہا ہے، ان کے اندر کی ورڈز کو کیچ کر، سافٹ ویئر چل رہا ہے اندر. آپ کی باتوں میں سے اس نے وہ ایک ورڈ سمجھا، نکالا، اور اس کے آپ کئی دفعہ نوٹ کر لیں. کبھی آپ باتیں کریں آپس میں کسی چیز کے بارے میں، آپ ایئر کنڈیشن کے بارے میں باتیں کرنا شروع کریں، ایئر کنڈیشنر آج کل کیا چل رہا ہے، کتنے کا چل رہا ہے، کیا پرائس چل رہے ہیں، کون سی کمپنیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپس میں باتیں کریں. اور آپ گھر جا کر اپنا موبائل فون جو آپ کے ساتھ تھا اس وقت، اس کو آپ نے نکالا تو آپ کو پتا چلا جی فیس بک پہ پہلا ہی ایڈ آپ کے پاس کیا آیا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنر کا ایڈ آیا ہوا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت میرے اور آپ کی زندگی کا سب سے جو قریب ترین ساتھی ہے، جو خلوتوں میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے بیڈ پر ہمارے ساتھ ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان میں اب کون ہے بھائی؟ موبائل ہے. اب رات کو اپنے بستر پر جانے کی جلدی اس لیے ہے
یعنی اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میں تو سمجھانے کے لیے پوری مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں جس کے لیے وہ پورا دن انتظار کرتے ہیں. وہ شیئرنگ ہے, وہ 10 باتیں ہیں, وہ محبت کا اظہار ہے, وہ ایک دوسرے وہ الگ تعلق ہے نا. اب آپ جا رہے ہیں کہ بھئی بس یہ موقع ملے کہ میں کچھ اپنی بات سناؤں, کچھ اس کی بات سنوں, تو یہ ختم ہو گیا. اب اپنے بیڈ پر جانے کی جلدی اس لیے ہے کہ بھئی سارے کام سے دھندوں سے جان چھڑا کے فوراً پہنچوں اور کیا اٹھاؤں, اپنا موبائل اٹھاؤں اور پھر کھولوں میں اپنا جو بھی سوشل میڈیا کے ہمارے فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور انسٹاگرام ہے اور واٹس ایپ تو خیر ہے ہی ہے, وہ تو صبح سے شام تک ہرا ہی ہرا ہو گیا. اب تو آنکھیں بھی بند کرو تو ہرا رنگ نظر آتا ہے. واٹس ایپ اتنا دیکھتے ہیں ہم, صرف ایک ہفتے میں اتنی ریڈنگ کرتے ہیں کہ ایک پوری کتاب جتنی ہم پڑھ سکتے اتنے ہم صرف واٹس ایپ کے اوپر ریڈنگ کرتے ہیں. بہرحال ہم نے وہ کھولا اور بیٹھ گئے. اب شوہر بھی بیڈ پر ہے, بیوی بھی بیڈ پر ہے, اس کے پاس اپنا موبائل ہے, اس کے پاس اپنا موبائل ہے. وہ اپنے موبائل میں اسکرال کر رہی ہے, یہ اپنے موبائل میں اسکرال کر رہا ہے, لگے ہوئے. اور آپس کے تعلق کی یہ بنیاد ہے کہ کوئی اچھی چیز یہاں مزیدار اس کو لگی تو اس نے بیوی کو شیئر کر دی, اس کو لگی تو اس نے اس کو شیئر کر دی. اب یعنی وہ چیز جو مجھے اتنا جانتی ہے کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہ دکھا رہا ہے. وہ میں تو اپنی بیوی سے اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یا اس سے کوئی ہمدردی چاہتا ہوں کسی معاملے پر, تو وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی میری بات کو, وہ تو میرے اور دکھ میں پریشانی میں اضافہ. لیکن موبائل فون تو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور مجھے وہ دے رہا ہے. اس سارے معاملے میں سوشل میڈیا ظاہر ہے جو موبائل فون کے اندر اصل یہ قوت ہے طاغوت کی, جس نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے. میڈیا کیا چیز ہوتی ہے؟ میڈیا ان ذرائع کو کہتے ہیں جس کے ذریعے لوگوں تک خبر پہنچائی جائے. میڈیا کی ایجاد کیوں ہوئی تھی؟ لوگوں تک پہنچنے کے لیے, لوگوں سے بات کرنے کے لیے, لوگوں تک خبر پہنچانے کے لیے, اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اس بات کو, خبروں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو تعاون چاہیے تھا وہ کمرشلائزیشن کے ذریعے, یعنی بھی میری فیکٹری ہے, میری کوئی پروڈکٹ ہے, میں نے اس کی ایڈ, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کمرشل بنا کر اس پہ میڈیا میں رکھا, تو میڈیا والوں کو سپورٹ ہو گئی فائنینشلی اور وہ خبر بھی پہنچ رہی ہے اور ساتھ میں وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی آ رہی ہے. تو پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا ایک زمانے تک یہ کام کرتے رہے. اصل جو اس کا مقصد تھا بات کو لوگوں تک پہنچانا. وہیں پر پھر ایک فیکٹر, ایک عنصر اس میں ایڈ ہوا جو انسان کی ایک فطری کمزوری ہے, جسے کہتے ہیں تفریح, انٹرٹینمنٹ. یہ انسان کی وہ کمزوری ہے جس پر شیطان پوری طرح سے قابض ہے. انسان کو تفریح چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے اس کو. اس میڈیا کے اندر پھر اس تفریح کا حصہ آنا شروع ہوا. بھئی آپ خبریں, معلومات وغیرہ وغیرہ اس کے لیے ہے, لیکن یہ کہ ساتھ میں چلو یہ ڈرامہ بھی تھوڑا سا دیکھو, تفریح, یہ فلم بھی دیکھو, تفریح ہے, یہ گانے باجے, یہ تفریح ہے, تفریح کرو. انٹرٹینمنٹ انسان کی بنیادی ضرورت ہے, لہذا یہ ہے کہ اس کو سنو, دیکھو. پھر ایک وقت آیا کہ یہ تفریح اوپر چلی گئی اور وہ جو خبریں ہیں, وہ باتیں, جو انفارمیشن, معلومات, وہ پیچھے رہ گئیں. اور آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, یعنی سوشل میڈیا, یعنی وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تو تھے, ان کی پھر بھی کچھ لمیٹیشنز تھیں, اور اس کے اندر کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو سمجھ میں آ جاتی تھی, نظر آ جاتی تھی. ہمارے علماء چیختے تھے, چلاتے تھے. جو دردمند لوگ ہوتے تھے, اہل فکر ہوتے تھے, فوراً توجہ دلاتے تھے کہ بھئی فلاں چیز غلط ہو رہی ہے, فلاں معاملہ غلط ہو رہا ہے, یہ حدود سے تجاوز ہو رہا ہے, اس کو روکو, اس کو بند کرو. کیونکہ وہ اس کا والیوم اتنا تھا کہ اس پر نظر رکھنا ممکن تھا کہ بھئی کہاں کیا غلط ہو رہا ہے. اور اب جب سوشل میڈیا, یہ سوشل میڈیا, میڈیا کی ایڈوانس فارم کہہ لیجئے جو ہمارے سامنے آئی ہے, تو دو چیزیں ہوئیں.
پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ وہ مقصد تو پیچھے رہ گیا خبروں کا، معلومات کا، اب تو مقصد ہے انٹرٹینمنٹ، تفریح۔ پہلے وہ معلومات کے ساتھ تفریح ایک اضافی صورت میں ہوتی تھی، اب تفریح مین شے ہے جس میں اضافی صورت میں کچھ چیزیں اور کوئی معلومات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ انفوٹینمنٹ کا دور ہے، انفوٹینمنٹ۔ ایک ہوتا ہے نا انٹرٹینمنٹ، انفوٹینمنٹ۔ انفارمیشن بھی دینی ہے تو اس میں تفریح لگاؤ ساتھ میں، اس میں کچھ کامیڈی کرو، اور کامیڈی بھی جب اپنا وہ کہہ لیجئے ایوولوشن سے، ارتقا سے گزرتے گزرتے کسی زمانے میں کوئی تمیز والی ہم کامیڈی سنا کرتے تھے، اب اس کے صحیح غلط اب تو لگتا ہے کہ وہ فرشتوں کی باتیں تھیں۔ اس زمانے میں علماء ناراض ہوتے تھے کہ بھئی یہ میں نام نہیں لے رہا کہ اس زمانے کے وہ ذہن میں لے، یا یہ سارے وہ حضرات جو ٹی وی شوز میں آتے تھے کامیڈی کرتے تھے، کوئی بات ہوتی تھی تو علماء ناراض ہوتے تھے کہ یہ کیا بدتمیزی والی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان کی باتوں کو سنو تو لگتا ہے وہ تو فرشتوں کی باتیں ہیں، وہ تو بڑی تمیز ادبی بات۔ آج کی جب ہم دیکھتے ہیں خرافات، یعنی وہ کامیڈی بھی پھر کہاں پہنچ چکی؟ اب کامیڈی کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی، بےہودگی، اور بس سارا کا سارا موضوع صرف اور صرف بے حیائی کی بنیاد پر ہے۔ تو لہذا وہ تفریح ہے، وہ انٹرٹینمنٹ ہے جس میں بنیادی نقطہ بے حیائی ہے، حیا کا جنازہ ہے۔ وہ سارے پروٹوکول، وہ نارمز جو اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے انسان کو انسان بنا کر رکھنے کے لیے جو عائد کیے گئے، ان کی دھجیاں بکھیر کر انسان کو حیوانیت کی طرف لے جاؤ، ساری پابندیاں ختم کر دو، لباس اتار دو، تمیز ختم کرو، گفتگو کی ادب یہ کیا شے ہوتی ہے، بڑوں کا ادب یہ کیا شے ہوتی ہے، تہذیب کس بلا کا نام ہے، محرم نہ محرم یہ کس بے وقوفانہ شے کو بیچ میں لے کر آ رہے ہو۔ تفریح ہونی چاہیے، بس کسی بھی طریقے سے ہو۔ لہذا اس تفریح کے سیلاب میں، تفریح کے بخار میں پوری نسل ہماری آج مبتلا ہے، اور یہ بخار اتنا شدید ہے کہ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا۔ اور اس کی کیفیت نشے کی ہے۔ نشے کا علاج کیا ہے؟ نشہ۔ ایک نشہ کرنے والا، چرس ہیروئن پینے والے شخص کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوتی ہے، اس کو ہیجان آتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جسم میں، تو اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہی شے چاہیے ہوتی ہے جس نے اس کی یہ حالت کی ہے، اسی کو نشہ کہتے ہیں۔ اس کے جسم میں درد ہو رہا ہے، وہ تکلیف میں ہے، اس تکلیف کو دور کرنا ہے تو وہی شے اس کو لینی پڑے گی جس نے اس کا یہ حال کیا۔ وہی چرس ہیروئن پیے گا تو سنبھلے گا۔ لہذا اس نشے کی کیفیت میں آج میں اور آپ بالعموم، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل۔ اب آ جائیے، کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ پوری تہذیب جو ڈیولپ کی گئی ہے سوشل میڈیا کی بنیاد پر، اس کے پیچھے بڑے منصوبے ہیں، بڑے پلانز۔ وہ کام جو ان کو کرنے میں کئی سال لگتے تھے، اب وہ 1-2 دن میں وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر لیتے ہیں۔ ذہن سازی ہو رہی ہے، ذہن سازی۔ اس ذہن سازی کے شاخسانے اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ آج ایک 14-15 سال کا بچہ اپنے باپ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہے، وہ نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے بس، کیونکہ وہ پوری طرح سے کنونسڈ ہے اس بات پر، اس کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہارے ماں باپ بے عقل، نامعقول، جاہل، انہیں کیا پتا دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، جو کچھ تمہیں پتا چل چکا دنیا جہان کی چیزوں کے بارے میں۔ اب دیکھیے کتنے بچے ہیں کہ جن کے والدین بہت پڑھے لکھے ہوں، کوئی پروفیسر ہوں، جن کے پاس کوئی نالج ہو سائنس کی، ٹیکنالوجی کی۔ ظاہر سی بات ہے ممکن بھی نہیں ہے نا یار۔ ایک آدمی نے زندگی بھر حلال کما کر، اپنا کاروبار کر کے، اپنے پیشے سے انصاف کر کے اپنے بچے کو پالا ہے، بچہ آ کے اس سے کہتا ہے کہ پپا یہ بتائیے کہ یہ کین سائز کیا ہوتی ہے، اور وہ باپ کہ جی مجھے کیا پتا بیٹا، اور بیٹا کہ لو جی ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے یار، یہ کیا پالیں گے مجھے، ان کو پتا ہی کچھ نہیں ہے۔ وہ آ کر اس سے ایسے سوال کرے کہ ابا یہ بتاؤ کہ ایگریکلچر میں فلاں جگہ جو وہ یوز ہوتا ہے اس میں کیا، اچھا ابا یہ بتاؤ کہ چاند کے اوپر جو فلاں ایلیمنٹ ہے وہ بیٹا مجھے کیا پتا،
اور اندر سے اس کی آواز آتی ہے، لو بھائی یہ ہے، یہ ابا بنے ہوئے یا اماں بنی ہوئی ہیں، ان کو کچھ پتا تو ہے نہیں۔ پھر لطیفے بنائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بلاگز کے نام پر، ویلاگز کے نام پر، جس میں ماں باپ کی تذلیل، ان کی توہین، ان کی جہالت کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ ان کے وہ ماؤں کے وہ معاملات جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، وہ ادائیں ماں کی ہوتی ہے نا، وہ اس کا پریشان ہونا، اس کا ڈانٹنا، اس کا ڈپٹنا، اس کا ٹوکنا، اس کے لطیفے بنا کر بچوں کے سامنے اس طرح رکھ دیے گئے ہیں کہ اب وہ ماں بھی اس کے لیے کامیڈین بن گئی، لطیفہ بن گئی ہے۔ ذہن سازی، تو ماں باپ کو ڈیگریڈ کر کے، ان کی تذلیل کر کے، تحقیر کر کے، توہین کر کے، آج ایک نوجوان کے ذہن میں اس کا امیج بنانے کے بعد اگلا نمبر آتا ہے استاد کا، ٹیچر کا۔ لہذا ایک استاد، ایک ٹیچر آج ایک اسٹوڈنٹ کی نظر میں انتہائی بیکار سی کوئی شے ہے، جس کو، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر حالات اور بھی اس طرح پیدا کیے گئے نا، پیسے کی دوڑ میں۔ اب ظاہر ہے میں سارا قصور یہ تو نہیں کہوں گا کہ بچوں کا ہی ہے، ماں باپ نے بھی پھر کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ بھی مشین بن کر صرف پیسے کمانے کے چکر میں بچوں کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا ایک عجیب سا جانور بنے ہوئے ہیں، ڈبکیاں لگا رہے ہیں، بس انہیں بھی پرواہ نہیں ہے بچوں کے مسائل کیا ہیں۔ استاد بھی صرف پیسے کمانے کی مشین بنا ہوا ہے۔ دو پیشے ایسے ہوتے ہیں کسی بھی بستی، کسی بھی معاشرے میں، جس کا تعلق پیسہ کمانے سے نہیں ہوتا۔ ان پیشوں کو اختیار ہی وہ کرتا ہے جو یہ اعلان کر دے کہ میری زندگی گزرے گی سادگی سے، میں کم کھاؤں گا، بھوکا رہوں گا، لیکن اپنی زندگی لوگوں کے نام کر جاؤں گا۔ یہ دو پیشے ہیں مسیحائی کے، ایک ہے استاد ہونا، ٹیچنگ، ایک ہے ڈاکٹر ہونا، میڈیکل کا شعبہ۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آج ہمارے معاشرے میں پیسہ کمانے کا سب سے بڑے جو ذریعے ہیں ان میں رکھیے، لسٹ بنائیے، سب سے ٹاپ پہ آپ کے پاس یہی دو آئیں گے۔ آج ایک ڈاکٹر جس طرح پیسے کما رہا، اس کے لیے پیسہ اصل امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے انسان ایک سبجیکٹ ہے، مرتا ہے تو مرے، پیسہ۔ ہمارے ایک جاننے والے بتا رہے تھے، آپریشن چل رہا ہے، آپریشن، اور اس میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ایڈیشنل آ گیا، یعنی آپریشن کسی شے کا تھا، اس میں ایک دائرے جب پیٹ کھولا ہے سرجری کے لیے ڈاکٹر نے، تو ایک ایڈیشنل چیز وہاں نظر آ گئی اس کو۔ اس نے وہاں پر اطلاع بھجوائی کہ بھائی ان کے ساتھ یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے، لہذا ان کے جو بھی اٹینڈنٹس ہیں، گھر والے ہیں، ان سے کہو کہ اتنے 1000 روپے وہاں جمع کروا دیں تاکہ میں یہ مسئلہ بھی سالو کر دوں۔ اس وقت تک میں رکا ہوا ہوں، یہ میرا احسان یہ ہے آپ کے اوپر کہ میں رکا ہوا ہوں، بڑا احسان کیا۔ اور 15 منٹ کے بعد پھر فون کر کے آپریشن تھیٹر سے کنفرم کر رہا ہے، جی پیسے جمع کرا دیے، اگر کروا دیے تو میں پھر اس دیکھوں، ورنہ پھر یہ کہ اس کو ایسی چھوڑیں ہماری بلا سے۔ آج یہ ہے اس وقت، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے اچھے لوگ ہیں لیکن کتنے ہیں بھائی؟ 100 میں کوئی 1-2 ہوں گے اللہ والے۔ یہ کہ اور ٹیچر، ان کی بھی بربادی۔ بہرحال اس کا فائدہ پورا کون اٹھا رہا ہے؟ یہ طاغوتی نظام جو ہمارے نوجوان نسل کو بدظن کر رہا ہے ان دو لوگوں سے، اپنے والدین سے اور اپنے اساتذہ سے۔ جب کوئی انسان اپنے پیرنٹس سے بدظن ہو جائے اور اپنے ٹیچر سے بدظن ہو جائے تو اب اس کے بعد وہ کٹی پتنگ ہے جس کو ہوا جہاں چاہے اڑا کے لے جائے، اس کے ذہن میں جو چاہے ڈال دے، جو ذہن چاہے اس کا بنا دے، برباد ہو گئے آپ۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے دین کو، مذہب کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کے لیے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اب ذرا نوٹ کرتے ہیں کہ یہ موبائل فون ہم سے کیا لے رہا ہے۔ یہ موبائل فون ہم سے ہمارا وقت لے رہا ہے، وقت۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی بڑی بڑی ڈیولپڈ کنٹریز، جو لوگ محنت کر رہے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں، اور کافر ممالک ہیں نا، یہ جاپان کی مثال لے لیجئے، چائنا کی مثال لے لیجئے، یہاں تک کہ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس میں اب پابندیاں لگ رہی ہیں کہ 18 سال کے بچے کو موبائل فون الاؤ نہیں ہے۔ قانون بن رہے ہیں باقاعدہ، کیونکہ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ بھائی اگر تو اس نسل کو، حالانکہ ان کا تو نہ مذہب سے کوئی تعلق، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ قرآن و سنت کا، یہ تو میں بات کر رہا ہوں بالکل ایک انسانی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر،
کیونکہ یہ موبائل فون جس طرح سے ہمارا وقت ہم سے، نتیجہ کیا ہے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، فی الحال ابھی دین کو، آخرت کو ایک طرف رکھیے، صرف اور صرف دنیا کے لحاظ سے بات کیجیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنا ہے تاکہ وہ کل کو کوئی ایک اچھا کردار معاشرے کا بن سکے، لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ موبائل فون چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو۔ نیند پوری نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ راتوں کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپس کی دوستیاں ختم ہو گئیں، تعلق ختم ہو گئے، رشتہ داریاں ختم ہو گئیں۔ اس موبائل فون نے چھین لیا اس کو اور الگ لے جا کر رکھ بٹھا دیا کہ اب میرے پاس بیٹھ اور کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ کو کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے 3 گھنٹے کی فلم دیکھنی ہوتی تھی، پلان کرنا پڑتا تھا، منصوبہ بنانا پڑتا تھا، وقت نکالنا پڑتا تھا۔ اب تو اگر آپ کے پاس 5-6 منٹ ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس موبائل لے کے بیٹھ جائیے اور اس کے بعد 5-6 منٹ میں فل آف انٹرٹینمنٹ بہترین سرف کرے گا، وہ آپ کو دل خوش کر دے گا، دماغ روشن کر دے گا، ایسا کچھ دکھا دے گا، ایسے لطیفے، ایسے تماشے۔ اس کے بعد اس میں ڈالا گیا پیسہ کمانے کا ہنر۔ یوٹیوبرز بنیے اب آپ۔ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، پورا فتویٰ موجود ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بہرحال وہ لمبی بحث ہے کہ یوٹیوب سے آنے والا پیسہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، ابھی اس بحث پہ نہیں جا رہا میں۔ لیکن یہ ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، پوری فیملیز، بھائی پیسہ کمانا ہے، کیا کرو؟ ولاگ بناؤ، شارٹس بناؤ، ریلز بناؤ، اپنی بیوی کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنے بیڈ روم کی بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کی بنا رہے ہیں، اپنی بنا رہے ہیں۔ مسجد کے امام آ گئے ہیں اب اس میدان میں، ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں۔ کیوں ڈال رہے ہیں؟ لائکس، سبسکرپشن، شیئر۔ کیوں بھائی؟ پیسہ۔ کیوں؟ دیکھو فلاں کی مثال دیکھو، کروڑ پتی بن گیا، فلاں کی مثال دیکھو، کروڑ پتی بن گیا، ارے فلاں تو ارب پتی بن گیا، ایسا اتنا کما رہا یوٹیوب سے۔ تو وہ بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ ایک استاد اور ایک ڈاکٹر اور ایک وکیل اور ایک جو بھی ہمارے پیشے، ایک انجینئر، کیا حال ہو رہا ہے ان کا، اور وہ کیا حال کر رہے ہیں لوگوں کا، وہ کہتے ہیں باڑ میں ڈالو ان کو سب کو۔ جب پیسہ یہاں سے مل رہا ہے، تفریح بھی چل رہی، پیسہ بھی مل رہا ہے، تو اتارو کپڑے اور بناؤ ویڈیو۔ اسی میں آپ وہ جو ذہن سازی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، وہ وقت ہم سے لے رہے ہیں، ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، اور اس ذہن سازی کے اندر مثال کے طور پر آج کل ایک وبا چلی ہوئی ہے۔ ہر زمانے میں ایک بھیڑ چال ہوتی ہے، بھیڑ چال۔ ایک زمانے میں ڈاکٹر بننے کا ایک وہ تھا جناب، پاگل ہو، میڈیکل کالج، انجینئر بننے، مطلب بھیڑ چال ہوتی بھائی۔ اس میں کمپیوٹر کا ایک سیلاب آیا تھا۔ ہماری نوجوانی میں یاد ہے ہمیں کہ بس وہی کمپیوٹر میں کرو، کچھ بھی کرو، کمپیوٹر، آئی ٹی، پاگل ہو گئے تھے لوگ، ہر آدمی اسی فیلڈ میں، ہر آدمی مطلب ایک لیول ہوتا نا ہر چیز کا، ایبزارپشن ہوتی کسی شے کی، وہ ایک ہی پیشے میں سبھی آ جاؤ گے۔ تو لہٰذا اب کیا ہو رہا ہے؟ ایک بخار کی طرح دماغ میں ایک بچے کے کیا ڈالا جا رہا ہے؟ فری لانسر بن جاؤ، فری لانسر بن۔ بھائی اب بھائی فری لانسر بننے میں کوئی برائی نہیں ہے، میری بات کا یہ مطلب نہ نکالو، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارے شہر میں اس وقت 10 کروڑ نوجوان ہیں، 10 کروڑ کے 10 کروڑ فری لانسر بن جائیں گے، کام کروائے گا کون ان سے؟ اتنا ایسے نہیں ہوتا نا۔ ہر آدمی جو ہے وہ سبزی کا ٹھیلا لگا لے، خریدے گا کون؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک محلے میں 6 بیکریاں کھل گئیں تو بھائی پھر کیا ہوگا؟ کس کا کیا بنے گا؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو ایک اچھا، پھر اس میں جو نیگیٹو بات ہے وہ کیا ہے؟ اب فری لانسر بننا اپنی جگہ ٹھیک ہے، بالکل بھائی اپنا کام کریں اور اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں، بہت ڈیمانڈ ہے دنیا بھر کے اندر ہے، ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب بات سمجھیے گا، ایک وہ بچہ ہے جو پڑھ نہیں پا رہا، اسکول کے ٹیسٹ آ رہے ہیں، نمبر کم آ رہے ہیں، فیل ہو رہا ہے، نالائق ہے، پڑھ نہیں پا رہا۔ اب یہ اس کی نالائکی کہہ لیں، اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو الگ کر دیں۔ اب اس نے کہا یار دفع کرو اسکول کو، دفع کرو پڑھائی کو، میں تو فری لانسر بنوں گا۔ کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس، والدین آ رہے ہیں بچوں کو سمجھ، بھائی یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اور بیٹا تم سے 8ویں کلاس کی میتھس پاس نہیں ہو رہی، تم فری لانسر بن کے کرو گے کیا؟ اور بھائی اس کے لیے بھی اسکلز چاہیے، صلاحیت چاہیے، انڈرسٹینڈنگ چاہیے۔
لیکن موبائل اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے جس طرح سے دماغوں کے اندر یہ بخار ڈالا ہوا ہے، بربادی پوری نسل کی. لہذا ذہن سازی، وقت. اب آ جائیے اس سے اگلی بات، جب یہ وقت برباد ہو رہا ہے، کوئی پروڈکٹیو شے میں نہیں جا رہا، تو جو پرسنالٹیز بن کر آ رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان کو انسان سے کاٹ کر الگ کر کے، پہلے بھی میں نے مثال دی. اب میرا غم گسار کون ہے؟ موبائل فون. میرا ہمدرد کون ہے؟ موبائل فون. میرا رشتہ دار کون ہے؟ موبائل فون. میرا سچا دوست کون ہے؟ موبائل فون. جو برے وقت میں مجھے سہارا دیتا ہے، مورلی مجھے میرے جذبات اور میرے احساسات کو تھامتا ہے، میرے دکھ میں، میری پریشانی میں جو مجھے خوشی دیتا ہے، کون ہے؟ موبائل فون. تو میں موبائل فون کے ساتھ رہنا چاہوں گا یا اپنے کسی رشتہ دار یا دوست یا فلاں کے ساتھ رہنا؟ انتہا یہ ہے، ابھی تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے، ایک جگہ گزر ہوا، ایسی 4-5 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ رات کا وقت تھا، 11-11:30 بجے کا. اب ہماری بھی عادت ہے، ہم سے رہا نہیں جاتا. وہ چاروں پانچوں بیٹھے ہوئے وہی مخصوص حلیے جو اس موبائل فون نے دماغوں میں ڈال دیے ہیں. اور وہ حلیے کیا ہیں کہ وہ شارٹ پہننا ہے، عجیب سا، بیکار سا. وہ پرسنالٹی کمپلیکس ایک الگ پوری بیماری ہے، ابھی اس پر بات کروں گا تو وقت نکل جائے گا. یہ پرسنالٹی کمپلیکس کا شکار پہلے کیا جاتا ہے ایک نوجوان کو، پھر اس کا ایک حلیہ اس سے بنا کر رکھا جاتا ہے. وہ اپنے آپ کا مذاق اڑانے والا حلیہ ہے. وہ پونی باندھ رہا ہوتا ہے ایسے کر کے پیچھے، اور تصور میں اپنے دماغ میں ایک امیج لا رہا ہوتا ہے کہ میں اس وقت اتنا کول لگ رہا ہوں، اتنا زبردست لگ رہا ہوں کہ دیکھنے والے گر رہے ہیں مجھے دیکھ کر. وہ مطلب یہ الگ موضوع ہے، اس پہ جاؤں گا تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو عرض میں کر رہا ہوں کہ چاروں پانچوں وہی اپنا ان کا حلیہ وہی پہنے ہوئے، یہاں سے گندی گندی ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، وہی ٹی شرٹ چپکی ہوئی پہنے ہوئے ہیں، عجیب سا، کسی نے یہاں کڑا لگایا ہوا ہے، کسی نے یہاں دھاگا باندھا ہوا ہے، اور چاروں پانچوں بیٹھ کے اپنا اپنا موبائل لے کے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر. مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا اللہ کے بندو، جب تم نے اپنے موبائل کے ساتھ ہی بیٹھنا تو ساتھ کیوں ایک دوسرے کے بیٹھے ہو؟ اپنے اپنے گھروں میں ہی چلے جاؤ. اور بھائی یہ 5 مل کے تم ساتھ یہاں بیٹھے ہو تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ جب 5 نے اپنا اپنا موبائل ہی لیا ہوا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں جا کے لو. تو رات میں کیوں بیٹھے ہو ایک ساتھ یہاں آ کے؟ تو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگے. چلو ہنس لیا، مہربانی ان کی، بدتمیزی سے جواب نہیں دے دیا، یہ بھی بڑی بات ہے. پلٹ کر کہہ دیتے کچھ تو میں کیا کر لیتا. تو موبائل فون اس وقت. اچھا جی، اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے، کسی بھی انفارمیشن کو، معلومات کو، خبروں کو ہضم کرنے کی صلاحیت ایک حد تک ہوتی ہے. یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں. اس کی مثال سادہ سی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں. اس وقت میں اکیلا بول رہا ہوں اور آپ سب میری بات سن رہے ہیں الحمدللہ. اگر فرض کریں میرے ساتھ ایک اور صاحب کو بھی بٹھا دیں اور وہ بھی مائک پکڑا دیں ان کو، اور ہم دونوں مل کر بولنا شروع کر دیں، کیا ہوگا؟ اب عقل سے سوچیں بھائی، میں بھی کچھ بتا رہا ہوں، وہ بھی کچھ اچھی بات بتائیں گے، میں بھی کچھ اچھی بات بتاؤں گا، دونوں مل کر زیادہ اچھی بات بتائیں گے تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ نہیں ہے؟ ابھی تو ایک آدمی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، دو آدمی اچھی اچھی باتیں کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا نا. 3 آدمی مل کر اچھی اچھی باتیں کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے. یہ اچھا، تینوں اچھی باتیں کر رہے ہیں، غلط بات نہیں کر رہے، اچھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، لیکن تینوں ایک ساتھ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کسی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب اس مسئلے کو سمجھیں. اس سوشل میڈیا نے ہمارے سامنے خبروں کا، انفارمیشن کا، چیزوں کا انبار لگا دیا ہے، انبار. اور بھائی یہ اتنی خبریں اور اتنی انفارمیشن، یہ سب جب جمع ہوگا تو دماغ کہاں لے کے جائے گا اس کو؟ وہ کچرا بن جائے گا، کچرا، معلومات کا کباڑ خانہ بن جائے گا، وہ معلومات کا قبرستان بن جائے گا. وہ شکل کوئی نہیں ہوگی اس کی، ڈیٹا ہی ڈیٹا بھرا ہوا، انفارمیشن کوئی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہے اس میں سے. دنیا جہان کی گھسے جا رہی ہیں، آئے جا رہی ہیں، آئے جا رہی ہیں. ایک واٹس ایپ کا میسج پڑا، پھر دوسرے پہ گئے، پھر دوسری کنورسیشن، اس کے اندر یہ ویڈیو آئی، اس میں یہ پوسٹ آ گئی، اس میں یہ بات آ گئی، اس میں یہ بات آ گئی، ایک دینی پوسٹ آ گئی، ایک دنیاوی پوسٹ آ گئی، ایک لطیفہ آ گیا، ایک کلپ آ گیا، کسی کا کچھ اظہار خیال آ گیا، کسی کی کچھ اقوال آ گئے، آئے چلے جا رہے ہیں، آئے. اور بھائی نیکی کی بات بھی کوئی ایک ہضم ہوتی ہے ایک دن میں. آپ واز کرنا شروع کریں اور ملٹیپل چیزیں، میں آپ کو آدھے گھنٹے میں سچ کی اہمیت بھی بتاؤں، میں اس میں نماز کی اہمیت بھی بتاؤں، میں اس کے اندر آپ کو ایکس وائی زیڈ اے بی سی 50 باتوں کی بتا دوں، تو ایٹ دی اینڈ آپ جب یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس. حکمت یہ ہے کہ ایک بات ہو اور اس پر بات ہو.
جب اتنی چیزیں آئیں گی چاروں طرف سے صبح سے شام تک، جو لوگ اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں، سادہ سا سوال ہے میرا، ایوریج اوسطن کتنے میسج پڑھتے ہیں بھائی ایک دن میں؟ اینڈرائڈ فون جو اسمارٹ فون جو لوگ یوز کرتے ہیں، سادہ سا سوال ہے، سینکڑوں میں تعداد ہے بھائی، سینکڑوں میں۔ وہ گروپس بنے ہوئے ہیں، گروپس کے اندر ایڈ ہوا ہے فلاں خبروں کا گروپ، فلاں معلوماتی گروپ، فلاں یہ گروپ، سینکڑوں کی تعداد میں یہ میسجز ہیں، سینکڑوں وہ آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اندر ایک تلاطم ہے، ایک پریشر ہے، پریشر۔ دماغ چاہ رہا ہے ہر چیز کو لے نہیں لے سکتا، اس کی طاقت نہیں، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر جب وزن ڈالیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر اسٹریس ہوگا، پھر ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی۔ پھر لہذا دماغ جو ہے نا وہ ہل رہے ہیں، تذبذب کا شکار ہے آج ہمارا ایک نوجوان۔ اتنا کچھ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک پروڈکٹیوٹی کی طرف آ ہی نہیں پا رہا، ایک ایسی شخصیت جس سے کچھ نکل کر کچھ نہیں ہے، بس بھرا ہوا ہے چاروں طرف سے۔ اب آ جائیے اس سے اگلی بات، جب یہ اتنی انفارمیشن جمع ہوتی ہے ہمارے پاس اور ایک اسٹریس یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے بھر بھر کے، اس کے نتیجے میں پھر ڈپریشن، اس کے نتیجے میں ذہنی تناؤ آتا ہے، اور ایک نشے کی کیفیت میں انسان بس اسی میں ڈوبا رہتا ہے اور کوئی کام کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں، کوئی شخص آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی جملہ کہہ دے تو آپ کو سنائی ہی نہیں دیتا، آپ بیٹھے ہوئے کسی نے آپ سے اگر کوئی بات بولی، آپ پھر کہتے کیا بولا، دوبارہ بولو۔ یہ اکثر ہوتا ہے اب ہمارے ساتھ، اکثر، پہلے نہیں ہوتا تھا اتنا، اب زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ آپ ذہنی طور پر کسی اور دنیا میں، وہ اتنا کچھ جو اندر جمع ہوا ہے نا، آپ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ موبائل فون نے جس طرح سے وہ ٹیکنالوجی جس لیول پر، اب تو اے آئی کا دور آ گیا، آگے اللہ رحم کرے آگے کیا ہونے والا ہے، اس نے جو کچھ وہ بنا کر سامنے رکھا ہے اور سارا ٹیلنٹ جو پوری دنیا کے انسانوں کا نکل کر یہاں آ گیا ہے، تو جب آپ وہ دیکھ رہے ہوتے تو پوری طرح اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے، اندر ہوتے ہیں، اس سین کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی آواز دیتا، آپ چونک کے کہتے ہیں اچھا میں ہوں کہاں؟ اچھا اب اس سے اور اسٹیپ آگے بڑھیے، یہ تو میں نے بات کی ان لوگوں کی کہ جو بڑے ہیں، اب اس کے خطرناک لیول پر آئیے، وہ جو بچے ہیں۔ میری عمر کے جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں 40 اور 50 کے درمیان والے، ان کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں پی ٹی وی پر صبح 5 منٹ کے کارٹونز آتے تھے۔ وہ 5 منٹ کے کارٹون جب آتے تھے تو اس کا انتظار ہم کرتے تھے، تیار ہو کر اسکول جانے کے لیے بستہ وستہ پہن کے تیار ہو کے، وہ 5 منٹ کے کارٹون کے لیے، وہ 5 منٹ ہمارا انٹرٹینمنٹ کا فل بہترین وقت ہوتا تھا۔ 5 منٹ کا کارٹون دیکھا، بتا رہے بچے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے دیکھا، وہ چلا گیا اسکول، پورے 24 گھنٹے کا کوٹا پورا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ ایس ٹی این شروع ہوا تھا 90s میں غالباً، اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے کا کارٹون آنا شروع ہوا۔ تو وہ آدھے گھنٹے کا کارٹون ایسا لگتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں چاند مل گیا ہمیں، سورج مل گیا ہمیں، آدھے گھنٹے تک مستقل کارٹون آئے گا، اف! خوشی تھی کہ وہ پھٹ کر باہر آتی تھی یہ سوچ کر بھی۔ پھر وہ آدھے گھنٹے کا کارٹون چلو یہاں تک بھی گزارا تھا، 24 گھنٹے میں وہ 30 منٹ کا کارٹون۔ یہ تھی وہ کیپیسٹی جو ایک بچہ ایبزارب کر سکتا تھا، اور اس کارٹون کا اثر صرف انٹرٹینمنٹ کے لیول پر ہوتا تھا، اس کی شخصیت پر نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب لگائیے حساب، میرا اور آپ کا بچہ جو 1.5 سال کی عمر سے 6-7 سال کی عمر تک کا کتنے گھنٹے کارٹون دیکھتا ہے روزانہ؟ کوئی اندازہ ہے؟ اور مجھے بتائیے، میں اگر آپ کو کہوں، ایسے ہی کہوں، یار تمہارا بچہ تو کارٹون ہے، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ بولے گے یار آپ بے عزتی کر رہے ہیں میرے بچے کی۔ مطلب کوئی بھی اپنے آپ کو کارٹون کہلوانا پسند کرے گا یا اپنے بچے کو کارٹون؟ جب ایک بچہ روزانہ 5 گھنٹے کارٹون دیکھ رہا ہے تو کارٹون ہی بنے گا نا یار۔ اس کی شخصیت پر، اس کی اداؤں پر، اس کی گفتگو پر، اس کی سوچ پر کارٹون آئے گا نا جو اپنی جگہ لے گا، بنائے گا۔ آپ اس سے بات کریں گے، آپ کی بات وہ سن ہی نہیں پائے گا، سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس کی جو لینگویج اندر ڈیولپ ہو رہی ہے وہ والی ہے جو کارٹون آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اب آپ کو بھی کارٹون بن کر اس سے بات کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس سے بات کریں، کیونکہ 5-5 گھنٹے آپ اس کو کارٹون دکھا رہے ہیں۔
اور 5 گھنٹے تو چھوڑیے، ایسی فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ جن کے بچوں کا صبح سے شام تک صرف ایک ہی کام ہے کہ کارٹون چل رہا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے، دماغ مفلوج ہے، ذہنی طور پر وہ بچہ غلام بن گیا اس کارٹون کی دنیا کا، اس کے لیے ریئل دنیا، حقیقت کی دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، وہ ہر چیز کو اس کارٹونک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے۔ کارٹون میں اگر آپ کسی پر گاڑی چڑھا دیں تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ ٹام اینڈ جیری ہے، اس کے اوپر گاڑی چل جائے، وہ پچک جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے، وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو گھوسا مارتے ہیں تو جب وہ کارٹون ایک دوسرے کو گھوسا مارتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، مزہ آتا ہے، بلکہ وہ تو پھر وہ دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچہ جو زندگی بھر کارٹون دیکھتا ہے تو کسی کو بھی گھوسا مار کے یہ ایکسپیکٹ کرے گا، کسی کے اوپر بھی گاڑی چڑھا دے گا، بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کہاں سے انسانیت کا درد ہوگا؟ اس کو کیا پتا کہ تکلیف کس شے کا نام ہے؟ اصل میں نوٹ کیجیے، یہ ساری باتیں میں آپ کو جب گنوا رہا ہوں جب ابھی قرآن اور سنت کو ایک سائٹ پر رکھا ہوا ہے ہم نے، ابھی تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں۔ اور اس میں پھر ایک نقطہ آگے آ جائیے، یہ جو ریز نکل رہی ہیں اس موبائل فون سے، یا الیکٹرو میگنیٹک پوری دنیا جو ہم نے کریٹ کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک موبائل فون کے اوپر آپ ایک انڈا رکھ دیں کچا، اور اس موبائل فون پر آپ بیل دینا شروع کریں، اس کی وائبریشن جو ہوتی ہے، اور 5-7 منٹ تک اس کو بیل دیتے رہیں، تو امید ہے کہ انڈا اس قابل ہو جائے گا کہ آپ اسے کھا سکیں۔ انڈے میں کیا ہے؟ پروٹین۔ اتنی طاقت ہے ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں موبائل فون سے جو نکلتی ہے کہ وہ انڈے کو ابال سکتی ہیں۔ ذرا بتائیے، جب یہ موبائل فون 24 گھنٹے ہماری جیب میں، ہمارے کان میں، ہمارے منہ میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، کیسے کیسے امراض ہیں کہ جو اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ماں جو پریگننٹ ہوتی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ سارا دن موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں، ذہنی امراض، ڈیولپمنٹل فالٹس، بربادی۔ وہ بچے جو موبائل فون، ان کی آنکھوں کے مسائل ایسے او بھائی 70-80 سال کی عمر میں جا کر یہ جو پریشر ہوتا ہے آئی کا، اس میں آتا تھا مسئلہ، اب 20-20 سال کے نوجوانوں میں یہ مسائل آ رہے ہیں۔ دماغ کے جو ریز جا کر اندر کوگولیٹ کر رہی ہیں پروٹینز کو، یہاں پر آپ 5 منٹ بات کرتے ہیں، کان گرم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ نوٹ کیا سب نے؟ وہ کیوں گرم ہو گیا بھائی یہ کان ہمارا؟ آپ چولہے پہ جا کے بیٹھ جائیں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی میں صحیح رہوں گا، چولہا جلا کر اس پہ بیٹھ جائیں جا کے۔ تو موبائل فون کیا ہے؟ یہ جو امراض اس وقت ہمارے سامنے آ رہے ہیں بچوں کے اندر، چھوٹے بچے جب موبائل فون دیکھ رہے ہیں تو ان کے کریکٹر میں، ان کے کردار میں مرض بن رہا ہے۔ بڑے بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کے اندر ایک الگ انداز کا، ایک ایٹیٹیوڈ کا، رویے کا مرض ہے جو اس کے اندر بن رہا ہے، اور اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیسے ایشوز آ رہے ہیں، طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں، نروز ڈیمیج ہو رہی ہیں۔ آپ جس ہاتھ میں موبائل فون لے کر بیٹھتے ہیں تو یہاں جو نرو پوائنٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بازو میں، وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ سروائیکل ایشوز، کمر کے نہ جانے کون سے ایشوز کامن ہو گئے ہیں۔ کس کی مہربانی سے؟ موبائل فون کی مہربانی سے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ موبائل فون ہمیں تحفے دے رہا ہے، اور ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو اس حد تک لے جا چکے ہیں کہ اب اس کے خلاف بات کرنے والا بھی ہمیں کوئی بے وقوف نامعقول شخص لگتا ہے، جو اس وقت میں لگ رہا ہوں۔ اور اندر سے ایک دلیل آتی ہے کہ بھائی کس دنیا کی باتیں کر رہے ہو، اس کے بغیر تو اب جینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ سکھا دیا اور بتا دیا گیا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا گیا تھا کہ کولڈ ڈرنک کے بغیر زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کولڈ ڈرنک، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مارکیٹنگ کس شے کا نام ہے، ذہن سازی کس شے کا نام ہے۔ یہ کولڈ ڈرنک جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ بھائی یہ تو آکزیلک ایسڈ اور کاربونک ایسڈ، کون سے ایسڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ گھول کے، یعنی اس کی کوئی نہ نیوٹریشنل ویلیو ہے، نہ اس کا کوئی بینیفٹ ہیلتھ کو ہے، نہ ہی یہ کوئی پیاس بجھانے والی شے ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں کس طرح مارکیٹنگ کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹس، کیسے ایڈورٹائزمنٹس بنائے گئے کہ 1.5 لیٹر کی بوتل ایک بندہ پی لیتا، پھر کہتا ہے مور مور مور۔ او بھائی 1.5 لیٹر پی چکا ہے تو کیا اور مور؟ کیا الٹی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ لیکن دماغ کے اندر ڈالتے ہیں، کھانوں کے ساتھ دکھاتے ہیں، تو ایک ذہن بن گیا کہ اس کے بغیر تو موجود ہی نہیں ہے کھانے کا۔
یہ زہر ہے حالانکہ، اوریجنلی تو یہ ڈٹرجنٹ ہے جس کو صفائی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو یہ مثال میں نے آپ کو دی. یہ ہے مارکیٹنگ، یہ ہے ذہن سازی. آج اسی ذہن سازی کا اطلاق موبائل فون اور سوشل میڈیا پہ آپ کریں اور دیکھیں کس طرح سے آج ہم، اور اس کے اندر کام کی چیزیں تو رکھی ہیں انہوں نے. آج آپ کو کچھ بھی معلومات چاہیے آپ گوگل سے پوچھیں بتا دے گا آپ کو. کسی چیز کی ڈیفینیشن چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی بڑی ہیلپ ہے، ایسے کرے گا پتا چل جائے گا اس کو. یہ تو انہوں نے رکھا ہے نا، اسی لیے رکھا ہے کہ آپ اس کے عادی بنیں، اس کے محتاج بنیں، اس سے کام لیں اور پھر وہ آپ سے اپنا کام لیں. بہرحال جی یہ ساری باتیں اس وقت جو آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ جب ہم اپنے دین کو ایک طرف کر رہے ہیں، اب لائیے دین کو درمیان میں، اب لائیے قرآن و سنت کو درمیان میں، اب لائیے آخرت کو درمیان میں. یہ سارے نقصانات جو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا یہ سب عارضی، دنیا عارضی، دنیا کے نقصانات بھی عارضی، ختم سب ختم. آنکھوں والا بھی مر گیا، اندھا بھی مر گیا، صحت مند بھی مر گیا، بیمار بھی مر گیا، ذہنی بہترین کیفیت میں ذہین آدمی مر گیا، ایک بیکار نامعقول کن ذہن بھی مر گیا، پڑھا لکھا بھی مر گیا، جاہل بھی مر گیا، جو معذور تھا وہ بھی قبر میں، جو صحت مند تھا ہاتھوں پیروں کے ساتھ وہ بھی قبر میں، کالا گورا لمبا چھوٹا موٹا پتلا جو بھی تھا سب قبر میں برابر ہو گئے. اور اب شروع ہوتی ہے آخرت. اور اب جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے بھائی؟ یہ موبائل فون مجھ سے اور آپ سے کیا لے رہا ہے؟ کیا لے رہا ہے؟ ایک لفظ وہ لے رہا ہے ہماری حیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو دل میں آئے کرو. حیائی تو انسان کو انسان بناتی ہے بھائی، حیائی تو اسلام کا وصف ہے. حیا نہیں ہے تو پھر جانور ہے انسان، اور جانوروں کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو. اس لیے میں اور آپ آج دھتکارے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، لاکھ ہم مسلمان ہونے کے دعوے کرتے رہے، کیونکہ ہم نے جو بے حیائی اپنے اوپر اس وقت لاد لی ہے اس نے ہمیں ریجیکٹ کروا دیا اللہ کی آنکھوں میں، اللہ کی نظروں میں. ہم اسلام کے قابل نہیں بچے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حیا نہ رہے جو دو دل میں آئے کرو. مطلب یہی ہے اس کا، جاؤ پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ. تو سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کی جو حیا ہے، جو اس موبائل فون نے آج ہم سے لے لی. آج فرق ختم ہو گیا حیائی اور بے حیائی کا، یہ موضوع ختم ہو گیا. جن موضوعات پر اب ٹک ٹاک اور ریلز اور یہ چیزیں بن رہی ہیں جو ہمارے نوجوان دیکھ رہے ہیں، وہ تذکرتاً کوئی بتاتا ہے تو ہوش اڑ جاتے ہیں. یہ موضوع یہ بات اس طرح ہو رہی ہے. اور ہم نے اپنے بچے بچیوں کو اس دنیا کے اندر خود دھکا دے کر چھوڑا ہوا ہے. اور ہم نے کیا لیا ہے اس کا؟ جب کہا جائے کہ بھائی یہ بچے کے ساتھ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، موبائل فون دے دیا آپ نے بچی کو، آپ نے موبائل، بھائی کیا کریں یار بچے مانتے نہیں ہیں، تو بس ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ تمہیں بھی جب ڈالا جا رہا ہوگا جہنم میں اوندے منہ، تو پھر اللہ سے بھی یہی کہہ دینا کہ میں کیا کرتا، بچے مان نہیں رہے تھے. یہاں تو بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ جب بچہ کہتا ہے کہ میں فلاں سبجیکٹ پڑھوں گا تو پوری نہیں تم نے یہی کرنا ہے، نہیں تم نے، وہ ساری زبردستی اس سے کروا رہے ہوتے ہیں. دنیا کے سارے مسئلوں میں اپنا سارا کچھ منوا رہے ہیں اس سے. آخرت اس کی کرے جی، کیا کریں جی بچے نہیں مانتے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ہمیں پہلے سدھرنا ہوگا اگر اپنے بچوں کو سدھارنا ہے تو. لوگ کہتے ہیں جی آپ اولاد کی تربیت پر سیشنز کریں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو والدین کی تربیت پر سیشنز کرواؤ. تربیت کی ضرورت والدین کو ہے، کام انہوں نے کرنا ہے، تو تربیت ان کی ہونی چاہیے نا. ان کی تربیت ہوگی تو یہ اپنی اولادوں کو صحیح پالیں گے نا. یہ اللہ والے بنیں گے تو ان کی اولادیں اللہ والی بنیں گی نا. ان میں اللہ کا خوف ہوگا تو ان کی اولادوں میں اللہ کا خوف آئے گا نا. یہ آخرت کے لیے جیئیں گے تو ان کی اولادیں آخرت کے لیے جیئیں گی نا. جب ان کو موبائل فون کے نشے لگے ہوئے ہیں، جب ان کا گزارا نہیں ہو رہا اس اسکرین کو دیکھے بغیر، تو کس منہ سے یہ اپنے بچے سے کہیں گے کہ بیٹا اس سے دور رہو. اللہ مجھ پر بھی، آپ پر بھی، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، اور اس وبا سے میری اور میرے گھر والوں کی اور آپ کے گھر والوں کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.